Amir Ahl Sunnat, my question to you is this. Nowadays, bullying that is intentionally causing someone pain repeatedly, calling them with weird names, has become a common issue. In such situations, what conduct should a Muslim adopt according to the teachings of the Islamic Sharia? And what guidance does Islam provide regarding the prevention of bullying? آج کا بولنگ یعنی کسی کو بار بار جان بوجھ کر تکلیف دینا، نام بگاڑنا یا اس کا مذاق اڑانا ایک اہم مسئلہ ہے۔ ایسی صورتحال میں ایک مسلمان کو شریعت کے مطابق کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے اور اسلام بولنگ سے بچنے کے لیے کیا رہنمائی کرتا ہے؟ نام کسی کا بگاڑ دینا یہ تو قرآن پاک میں منع ہے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے القاب سے مت پکارو۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، او لمبو، او ٹھنگو، او موٹو، اور پتہ نہیں کیا کیا یعنی کہ ان کے بیچاروں کے نام رکھ دیتے ہیں، اور بعض اوقات وہ ہنس رہا ہوتا ہے لیکن وہ جھیپ پنڈانے کے لیے، اپنی شرم چھپانے کے لیے ہنس رہا ہوتا ہے۔ کسی کو مزہ تھوڑی آتا ہے اس کو برے لقب سے پکارو، تو بلکہ موٹے کو بھی موٹا کہیں گے تو اس کو برا لگے گا، لمبے کو لمبا کہیں گے تو برا لگے گا۔ انڈرسٹوڈ ہے، برا لگتا ہے کہ یہ خود بیچارے اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ میں یوں ہو گیا ہوں یا پھول گیا میرا بدن، پھر مزید کوئی ان کو کہے تو برا تو لگتا ہے۔ تو یہ مسلمان کی دل آزاری یہ گناہ ہے۔ کسی پر ہنسنا یہ بھی دل دکھاتا ہے، یہ بھی گناہ، یہاں تک کہ کسی کو ایذا دینے والی، تکلیف دینے والی نظر سے گھورنا، دیکھنا تکلیف دینے والی نظر سے، یہ بھی ناجائز ہے، گناہ یہ بھی۔ ہمیں مسلمانوں کو، لوگوں کو راحت دینی ہے، تکلیف نہیں دینی، یہ گرے سے باندھ لے۔ انہیں غور کریں گے میں یہ جو بولوں گا یہ اس کو اچھا لگے گا، خوشی سے جھومے گا، یا اس کو مطلب برا لگے گا، نہیں گلٹی فیل کرے گا، یہ آپ غور کر لیا کریں بولتے وقت۔ جو ہم لوگ بہت کچھ بول دیتے ہیں، ہم طنز کر دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھا ہے، یہ سمجھا ہوتا ہے، مگر آپ کی طرح یہ اوچھا بد مزاج یا بد اخلاق نہیں ہے جو اس بات کو یہ دوبارہ مطلب ریپیٹ کرے کہ میں سمجھتا ہوں تم نے مجھے یہ کہا۔ تو وہ چپ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے کہنے سے وہ مطمئن بھی ہے۔ تو اسی لیے وہ اشاروں میں بھی اگر ہم کسی کو کنایوں میں، اشاروں میں یا دوسری زبان میں بھی اگر کسی کو برا بھلا کہیں گے نا تو بعض اوقات انداز سے اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ میرا مذاق اڑا رہا ہے۔ تو یہ بری باتیں ہیں، گناہوں کی باتیں ہیں، اچھی باتیں نہیں ہیں۔ لوگوں کا، مسلمانوں کا احترام ہمیں کرنا ہے اور ان کو مطلب راحت پہنچانی ہے، اور خاص کر جو دین کا کام کرنا چاہتے ہیں ان کو تو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو دین کا کام نہیں بھی کرتے تو ان کو بھی کوئی کھلی چھوٹ نہیں ہے کہ لوگوں کے دل دکھاتے پھریں اور سب کا مذاق اڑاتے پھریں، تو ایسا نہ کریں۔ حدیث پاک فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے مسلمان کو اس کے نام کے علاوہ کسی برے نام سے پکارا تو اس پر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، اس برے نام سے پکارنے والے پر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی اس شخص کے لیے نیک لوگوں کے رتبے، یعنی جو فرشتے لعنت کرتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جس نے مطلب کسی کا نام بگاڑا، برا نام، یعنی کسی کو برے نام سے پکارا، تو اس شخص کے لیے نیک لوگوں کے رتبے اور مقام سے دوری کی فرشتے جو ہے نا وہ دعا کر رہے ہیں کہ یہ مطلب نیک لوگوں کا مقام نہ پائے، رتبہ نہ پائے، یہ اس کے لیے بد دعا ہے۔ یہ نہ سوچیں گے یار یہ کیا ہے، نہیں، بہت بہت بری بات ہے۔ نیک آدمی تو بہت اچھا ہوتا ہے، اس پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمتوں میں گھرا رہتا ہے، اس کے قریب والے اس کا حصہ پا لیتے ہیں۔ نیک آدمی کے قریب اگر ہم دعا مانگیں تو قبولیت کے قریب ہو جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔